بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصيبن أقواما سفع من النار بذنوب أصابوها عقوبة. یہ ہے مشکات المصابیح کا صفحہ نمبر 492 ہے، اور باب الحوض والشفاعت کی پہلی فصل جاری ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ضرور کچھ قوموں کو ان کے گناہوں کے سبب جن کا انہوں نے ارتکاب کیا آگ کی لپٹ پہنچے گی، آگ کی تپش یا آگ کی علامت پہنچے گی، عقوبتاً سزا کے طور پر۔ یعنی جنہوں نے دنیا میں گناہ کیے ہیں تو ان گناہوں کی سزا کے طور پر انہیں آگ کی علامت یا آگ کی لپٹ پہنچے گی سزا کے طور پر۔ ثم يدخلهم اللہ الجنۃ بفضلہ ورحمتہ، پھر اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنے فضل اور اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ فیقال لہم الجہنمیون، تو انہیں یعنی جو جہنم سے نکالے جائیں گے پھر جنت میں داخل کیے جائیں گے اور آگ کی علامت انہیں پہنچ چکی ہوگی، انہیں کیا کہا جائے گا؟ جہنمی۔ فیقال لہم الجہنمیون، تو انہیں جہنمیون یعنی ہر ایک کو جہنمی کہا جائے گا۔ انہیں جہنمی کہا جانا یہ ان کی تحقیر اور تذلیل کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ یہ ظاہر کرنے کے لیے ہوگا کہ یہ خاص اللہ کے آزاد کیے گئے بندے ہیں، اور اس کی وجہ سے انہیں خوشی پر خوشی حاصل ہوگی، سرور پر سرور حاصل ہوگا انہیں کہ ہم کیسی مصیبت میں تھے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر خاص فضل فرمایا، کرم فرمایا اور ہمیں جہنم سے چھٹکارا عطا فرمایا۔ تو انہیں جہنمی کہا جانا یہ تحقیر کے طور پر نہیں ہوگا، تذلیل کے طور پر نہیں ہوگا۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا۔ وعن عمران بن حسین قال، حضرت عمران ابن حسین سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یخرج قوم من النار بشفاعت محمد فیدخلون الجنۃ یسمون الجہنمیین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت سے جہنم سے ایک قوم نکالی جائے گی، پھر انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، یا معروف ہوگا تو کیا ہوگا؟ پھر وہ جنت میں داخل ہوں گے، ان کا نام جہنمی رکھا جائے گا۔ تو جہنمی کیوں کہا جائے گا اس کا بیان تو اوپر ہو چکا، الفاظ بدلے ہوئے ہیں، مفہوم قریباً وہی ہے۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا۔ وفی روایت یخرج قوم من امتی من النار بشفاعتی یسمون الجہنمیین، یا یخرج مجہول بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ میری امت میں سے ایک قوم جہنم سے میری شفاعت کی وجہ سے نکلے گی، یا میری امت سے ایک قوم کو میری شفاعت کی وجہ سے جہنم سے نکالا جائے گا، ان کا نام جہنمی رکھا جائے گا۔ وعن عبداللہ ابن مسعود قال، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے، فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی لعالم آخر اہل النار خروجا منہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً میں جہنم سے نکلنے والوں میں سب سے آخر میں نکلنے والے شخص کو ضرور جانتا ہوں۔ لفظی معنی کیا ہوگا؟ انی لعالم آخر اہل النار، میں اہل نار میں آخر شخص کو جانتا ہوں، خروجم منہا،
جو جہنم سے نکلنے کے اعتبار سے آخری ہوگا، یعنی جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا۔ وآخر اہل الجنہ دخولا، اور جنت اہل جنت میں سب سے آخر ہوگا داخل ہونے کے اعتبار سے، یعنی میں اس شخص کو اچھی طرح سے جانتا ہوں جو جہنم سے سب سے آخر میں نکالا جائے گا اور جنت میں سب سے آخر میں داخل کیا جائے گا۔ وہ کون ہوگا؟ رجل یخرج من النار حبوا، وہ ایسا مرد ہے جو جہنم سے گھسٹتے ہوئے نکلے گا۔ حبون کہتے ہیں کسی کا بچے کی طرح سے چلنا، جیسے بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے تو اپنے ہاتھ کو رکھ کر کے گھٹنوں کو رکھ کر چلتا ہے، کبھی تھوڑا سا اور بڑا ہوتا ہے تو سرین کے بل بیٹھے بیٹھے گھسٹتا رہتا ہے، تو وہ حبون میں وہ صورتیں شامل ہوتی ہیں، یعنی وہ گھسٹتے ہوئے کسی طرح سے بمشکل وہ جہنم سے نکلے گا۔ فیقول اللہ اذهب فادخل الجنۃ، جب باہر آئے گا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا جا جنت میں داخل ہو جا، جا جنت میں داخل ہو جا۔ فَيَأْتِيهَا، تو وہ شخص جنت کے پاس آئے گا، فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْآ، تو اسے یہ خیال ہوگا کہ جنت بھری ہوئی ہے۔ فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ، اسے یہ خیال ہوگا أَنَّهَا مَلْآ، جنت بھری ہوئی ہے، جگہ ہی نہیں ہے اس میں۔ فَيَقُولُ یا رب وجدتها ملآ، وہ بندہ کہے گا، وہ شخص عرض کرے گا اے میرے پروردگار میں نے جنت بھری ہوئی پائی، یعنی وہاں جگہ ہی نہیں ہے، میں کہاں رہوں، کہاں جاؤں۔ فیقول اللہ اذهب فادخل الجنۃ، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا جا جنت میں داخل ہو جا۔ فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشْرَةَ أَمْثَالِهَا، کیونکہ تیرے لیے جنت میں دنیا اور اس کے 10 گنا کی طرح سے ہے، یعنی جتنی بڑی دنیا ہے اتنی جگہ تمہارے لیے ہے اور 10 گنا اور۔ تو کہا اس کو تنہا رہنے کی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی، تو جب سنے گا کہ دنیا اور دنیا کے 10 گنا جگہ میری ہے اس میں، تو اسے حیرت ہوگی۔ فیقول، تو وہ کہے گا اتسخر منی، اے پروردگار کیا تو مجھ سے ٹھٹھا کر رہا ہے، ہنسی کر رہا ہے؟ او تضحک منی، یہ راوی کو شک ہے کہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا یا یہ کلمہ ارشاد فرمایا کہ بندہ کہے گا کیا تو مجھ سے ہنسی کر رہا ہے؟ وانت الملک، حالانکہ تو بادشاہ ہے۔ اب جب بندہ اس طرح کہے گا حیرت تو ہوگی، دیکھ رہا کہیں خالی نظر نہیں آ رہی جگہ، اور کہا جا رہا ہے کہ جاؤ جتنی بڑی دنیا ہے اتنا تمہارا ہی حصہ ہے، بلکہ 10 گنا اور، حیرت تو ہوگی۔ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضحکا، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ یقیناً میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ ہنس پڑے۔ جب یہ کلمہ بیان فرمایا کہ بندہ کہے گا کیا تو مجھ سے ہنسی کرتا ہے، مذاق کرتا ہے، تو یہ کہہ کر کے حضور ہنس پڑے۔ حتیٰ بدت نواجذہ، یہاں تک کہ آپ کے داڑھ کے دانت ظاہر ہو گئے، یعنی خوب کھل کر کے آپ ہنسے۔ وکان یقال ذالک ادنی اہل الجنت منزلۃ، اور یہ کہا جاتا تھا کہ وہ جتنی جگہ ہے یہ دنیا اور اس کا 10 گنا، یہ اہل جنت میں درجے کے لحاظ سے سب سے ادنا شخص ہوگا، جس کا سب سے کم درجہ ہوگا جنت میں اس کی جگہ اتنی زیادہ ہوگی، تو جس کا درجہ اور اونچا ہوگا اسے کتنی جگہ ملے گی یہ تو یہاں سوچ بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ آدمی سوچے گا بھی تو اپنے لحاظ سے، اور وہاں جگہ تو بہت ملنی ہے۔ جب ادنا شخص کا یہ حال ہے کہ پوری دنیا اور اس کا 10 گنا اور مل رہا ہے اسے، تو اعلیٰ درجے پہ جو ہوں گے انہیں کتنا ملے گا یہ کون سوچ سکتا ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ۔ ایسے مواقع پر ذہن میں طرح طرح کی بات آتی ہے نا کہ اس کو اتنا ملے گا، اس کو اتنا ملے گا، تو آخر جنت یہ ہے کہاں اور جگہ کتنی ہے، یہ بات سوچنے میں آتی ہے نا۔ لیکن آج کی ترقی یافتہ دنیا میں
اس دور میں یہ سمجھنا بہت زیادہ مشکل نہیں رہ گیا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ جیسے آپ دیکھیں ویب سائٹ لوگ استعمال کرتے ہیں نا، تو ایک آدمی جو کچھ نہیں جانتا، بس اتنا جانتا ہے کہ ہاں کمپیوٹر ہے وہ چلاتے ہیں اور اس میں رابطہ رہتا ہے، ایک الگ دنیا اس کی ہوتی ہے، تو اتنا جانتے ہیں. بیٹھے گا آدمی دیکھے گا اس میں ایک آدمی کی جگہ جو ہے 2 GB ہے، تو 2 GB جتنا وہ چاہے گا رکھے گا اس میں، اتنی جگہ اس کی ملی ہوئی ہے. کسی کی جگہ جو ہے اور زیادہ اس سے ہے، کسی کی جگہ اور زیادہ اس سے ہے. پوری دنیا کے لوگ جتنا بھی استعمال کر رہے ہیں، ہر ایک کی کچھ نہ کچھ جگہ ہے جو استعمال کر رہے ہیں. اب اس کو اگر خارج میں رکھے ہیں تو کیا دنیا کی جگہ اتنی سمائے گی؟ 2 GB 4 GB میں جتنی جگہ کتابیں رکھتے ہیں لوگ، یا جتنے نقشے، جتنی بلڈنگیں، جتنی عمارتیں اس میں رکھتے ہیں لوگ، دکھاتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں، خارج میں آئے گی اتنی؟ تو یہ معمولی سی اسی دنیا کی چیز ہے، اس سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے، اس سے پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، کام لے رہے ہیں اس سے، اور آدمی کی سمجھ میں کہاں ہے آخر یہ ہے نا؟ تو وہاں عالم بالا کی چیز ہے، تو وہاں اگر اس سے بہت زیادہ ہو تو کیا مشکل ہے؟ اور ابھی حالات آگے بڑھتے جائیں گے تو ہو سکتا ہے اس سے آسان مثالیں بھی سامنے آتی رہیں. وعن ابی ذر قال، اور حضرت ابو ذر سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لعالم آخر اہل الجنت دخولا الجنت وآخر اہل النار خروجا منہا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً میں اہل جنت میں اس آخر شخص کو جانتا ہوں جو جنت میں آخر میں داخل ہوگا، اور اہل نار میں نکلنے کے اعتبار سے سب سے آخری ہوگا. منہا رجل یوتا بہی یوم القیامہ، یعنی وہ جہنم سے سب سے آخر میں نکلنے والا وہ شخص ہے یوتا بہی یوم القیامہ، جسے روز قیامت لایا جائے گا. فیقال اعرضوا علیہ صغار ذنوبہ، اس پر اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کرو، یعنی اس بندے کے جو بہت سارے گناہ ہیں وہ سب رکھو، جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ اس کے سامنے ظاہر کرو. وارفعوا عنہ کبارہ، اور بڑے بڑے گناہ اس سے اٹھا کر رکھو، یعنی اسے مٹا دو یا یہ کہ اسے چھپا دو، اس سے اٹھا کر رکھو. فتعرض علیہ صغار ذنوبہ، تو اس شخص پر اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے. فیقال عملت یوم کذا و کذا کذا و کذا، اس بندے سے کہا جائے گا کہ تو نے فلاں فلاں دن فلاں فلاں گناہ کیا. وعملت یوم کذا و کذا کذا و کذا، اور فلاں فلاں دن فلاں فلاں گناہ کیا. فیقول نعم، تو کہے گا ہاں میں نے کیا ہے. لا یستطیع ان ینکر، وہ انکار نہیں کر پائے گا، کیونکہ وہاں سارے گناہ اس کے سامنے ہوں گے، سارا منظر دیکھ چکا ہوگا کہ انکار کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، تو وہ انکار نہیں کر سکے گا، کہہ دے گا ہاں اتنا گناہ میں نے کیا ہے. وَهُوَ مُشْفِقٌ مِّن كِبَارِ ذُنُوبِهِ، اور وہ شخص اپنے بڑے بڑے گناہوں سے خائف ہوگا، یعنی ڈرتا ہوگا کہ ابھی تو جو گناہ ہم کو دکھائی دے رہے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ہیں، ہم نے تو اس سے بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، ابھی یہاں دکھائی نہیں دے رہا ہے وہ دائیں بائیں، تو ڈرتا کہ ابھی وہ بھی نہ لائے جائیں تب کیا کریں گے ہم، ڈرتا ہوگا ایسے ہی. تو وَهُوَ مُشْفِقٌ مِّن كِبَارِ ذُنُوبِهِ أَن تُعْرَضَ عَلَيْهِ، اور وہ اپنے بڑے بڑے گناہوں سے خائف ہوگا کہ وہ اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے. فَيُقَالُ لَهُ، تو بڑے گناہ ابھی نہیں لائے جائیں گے، چھوٹے گناہ پیش کر دیے گئے، اور اس سے کہا جائے گا فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةً، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اسے کہا جائے گا کہ تیرے لیے ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی ہے، تو جتنے سارے گناہ کیے ہیں ہر گناہ کی جگہ تیرے لیے ایک نیکی ہے. یعنی
غلطیوں کو خطاؤں کو نیکی سے بدل دیا جا رہا ہے۔ فیقول، اب ذرا بڑا سکون ملے گا اسے، تو کہے گا رب قد عملت اشیاء لا اراہا ہا ہونا، کہے گا اے میرے پروردگار میں نے کچھ اور بھی کام کیے ہیں جنہیں میں یہاں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ لا اراہا ہا ہونا، انہیں میں یہاں نہیں دیکھ رہا ہوں، یعنی تو بڑے چھوٹے چھوٹے گناہ تھے جو یہاں دکھائی دے رہے تھے، میں نے ان سے بڑے بڑے گناہ اور کیے ہیں، وہ تو نظر نہیں آ رہے ہیں یہاں۔ نہیں اسے یہ حوصلہ، بڑے گناہ یہاں ہوتے تو بڑی نیکی ملتی، ورنہ اس کے بدلے بھائی ہر گناہ کو نیکی سے بدل دیا گیا ہے، جتنا بڑا گناہ ہے اتنی بڑی نیکی بدلے میں۔ تو اب سوچے گا کہ بڑے بڑے گناہ دکھائی نہیں دے رہے ہیں، وہ بھی یہاں رہتے اگر تو بڑی بڑی نیکیاں بھی مل جاتی ہیں بھی۔ راوی فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ضحکا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ہنس پڑے، یعنی بندے کی یہ بات نقل کر کے کہ بندہ کہے گا اے میرے پروردگار میں نے اور بڑے بڑے کام کیے ہیں جو یہاں مجھے دکھائی نہیں دے رہے ہیں، تو سرکار ہنس پڑے۔ حتیٰ بدت نواجذہ، یہاں تک کہ حضور کی داڑھ کے دانت ظاہر ہو گئے، یعنی خوب ہنسے۔ یہ بیان کر کے بندہ کس طرح کہے گا، وہاں پہلے تو خائف ہوگا کہیں پیش نہ کیے جائیں، اور اب یہ خواہش کرے گا کہ وہ لائے جائیں۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ وعن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یخرج من النار اربعۃ، جہنم سے 4 لوگوں کو نکالا جائے گا، یہ جہنم سے نکالے جانے والے آخری لوگ ہوں گے، نکالا جائے گا۔ فَيُعْرَضُونَ عَلَى اللَّهِ، پھر انہیں رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اللہ کے حضور انہیں پیش کیا جائے گا۔ ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِمْ إِلَى النَّارِ، پھر ان کے تعلق سے جہنم کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا۔ فَيَلْتَفِتُ أَحَدُهُمْ، جب آئے تو بہت خوش تھے کہ اب تو طلبی ہے، ممکن ہے کہ دوبارہ جہنم میں نہ لوٹایا جائے، پھر جب حکم ہوگا جہنم میں لے جاؤ، تو ان میں سے ایک بندہ اللہ کی جانب متوجہ ہوگا، فیقول، عرض کرے گا اے رب لقد كنت ارجو اذ اخرجتنی منہا، اے میرے پروردگار میں امید کرتا تھا جب تو نے مجھے جہنم سے نکالا، ان لا تعیدنی فیہا، کہ تو مجھے دوبارہ جہنم میں نہیں لوٹائے گا۔ قال فینجیہ اللہ منہا، حضور نے فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم سے نجات عطا فرما دے گا۔ تو اس میں 4 آدمی نکالے گئے اور ایک کا اس میں ذکر ہے، باقی کا ذکر نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ وہ بھی اس کے ساتھی ہوں گے، چونکہ سب کو جہنم سے نکالا گیا ہے، پھر سب کو دوبارہ جہنم میں جانے کے لیے کہا گیا ہے، تو ایک شخص یہ بات کہے گا اور اس کی وجہ سے سب کے لیے نجات ہو جائے گی، سب جنت میں جائیں گے۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ وعن ابی سعید قال، اور حضرت ابو سعید سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخلص المؤمنون من النار، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومنین کو جہنم سے نجات دی جائے گی، چھٹکارا دیا جائے گا۔ فَيُحْبَسُونَ عَلَىٰ قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، تو انہیں جنت اور جہنم کے درمیان پل پر روک دیا جائے گا۔ اس سے مراد کیا ہوئی؟ پل صراط۔ فَيُقْتَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ مَظَالِمُ، تو بعض سے بعض کے مظالم کا بدلہ لیا جائے گا۔ کانت بینہم فی الدنیا، جو مظالم ان کے آپس میں دنیا میں واقع ہوئے تھے۔ حتی اذا غذبوا ونقوا وزنا لہم فی دخول الجنہ، یہاں تک کہ جب مومنین کو آراستہ کر دیا جائے گا اور ستھرا کر دیا جائے گا تو انہیں جنت میں داخل ہونے کا اذن دیا جائے گا۔ فوالذی نفس محمد بیدہ لأحدہم اہدا بمنزلہ فی الجنہ بمنزلہ کان لہ فی الدنیا، تو قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد
کی جان ہے، ضرور ان میں سے ایک آدمی اپنے جنتی ٹھکانے کو اپنے دنیا کے ٹھکانے سے زیادہ جاننے والا ہوگا۔ مطلب کیا ہے؟ جیسے ہی انہیں کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے اب جنت میں جا سکتے ہو، تو ہر شخص بالکل اپنے اپنے ٹھکانے میں پہنچ جائے گا، جیسے دنیا میں کہیں سے آتا ہے تو بغیر بھولے اپنے گھر پہنچ جاتا ہے، تو اس طرح سے بغیر بھولے بغیر اشتباہ کے وہ اپنی جگہ پہنچ جائے گا جو اس کی منزل، اس کا ٹھکانہ ہے، بلکہ دنیا سے زیادہ بہتر وہ راستہ معلوم ہوگا، اس کو وہاں پہنچنے کا طریقہ معلوم ہوگا۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مومنین کو جنت میں اس وقت داخل کیا جائے گا جب انہیں ہر طرح سے ستھرا اور پاکیزہ بنا دیا جائے گا۔ جن کو بھی داخل کیا گیا، یا ابتدائی گناہ ان کے معاف کر دیے گئے، سب ساقط کر دیے گئے تو جنت میں گئے وہ، یا یہ کہ جہنم میں ڈالا گیا پھر وہاں سے نکالا گیا، نہر حیات میں ڈالا گیا، ستھرا ہو گئے تب ڈالا گیا انہیں، یا گناہ بخش دیے گئے اور جن کے حقوق ان پر آتے تھے انہیں دلا دیے گئے تب ڈالا گیا جنت میں انہیں۔ اس طرح سے جو صورت بھی ہوگی مومنین کو جنت میں کب ڈالا جائے گا؟ جب انہیں گناہوں سے ستھرا کر دیا جائے گا، کل پاکیزہ بنا دیا جائے گا۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل احد الجنۃ الا ارى مقعدہ من النار لو اسعى۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر یہ کہ اسے اس کا جہنمی ٹھکانہ دکھا دیا جائے گا اگر وہ برا کرتا، یعنی اسے یہ بتایا جائے گا کہ دیکھو اگر تم دنیا میں ایمان نہیں لاتے یا تم برا کرتے، تم ظلم و زیادتی کرتے تو تمہارا یہ ٹھکانہ ہوتا جہنم والا، لیکن چونکہ تم ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اس لیے تمہیں یہاں سے بچا کر کے یہاں لے جایا جا رہا ہے۔ ایسا کیوں ہوگا؟ لیزدادا شکرا، تاکہ وہ زیادہ شکر ادا کرے، یعنی شکر میں وہ بڑھ جائے۔ ولا يدخل النار احد، اور کوئی شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا الا اوریا مقعدہ من الجنہ لو احسن، مگر یہ کہ اسے اس کا جنتی ٹھکانہ دکھا دیا جائے گا اگر وہ اچھا کام کرتا، یعنی جہنم میں لے جانے سے پہلے اسے جنت دکھائی جائے گی اور کہا دیکھو اگر تم اچھا کام کرتے تمہاری یہ جگہ تھی، لیکن تم نے برا کام کیا اس لیے اب تمہارے لیے جگہ نہیں ہے بلکہ تمہاری یہ جگہ ہے۔ کیوں ایسا ہوگا؟ لیکون علیہ حسرتن، تاکہ اس پر یہ دکھانا حسرت ہو، یہ افسوس کرے گا اور اپنے آپ کو ملامت کرے گا کہ کیوں نہیں میں نے نیک کام کیا کہ وہ اچھا ٹھکانہ پا جاتا۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا۔ وعن ابن عمر قال، اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صار اہل الجنت الى الجنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اہل جنت جنت کی طرف ہو جائیں گے، وہ اہل النار الی النار، اور اہل جہنم جہنم کی طرف ہو جائیں گے، جیآ بالموت، تو موت لائی جائے گی، یعنی موت کو ایسے شکل میں، بعض نے کہا کہ وہ میڈے کی شکل میں لایا جائے گا، تو موت کو وہاں حاضر کیا جائے گا، حتی یجعل بین الجنت والنار، یہاں تک کہ اسے جنت اور جہنم کے درمیان کر دیا جائے گا، ثم یذبح، پھر اسے ذبح کر دیا جائے گا، یعنی موت جو لوگوں کو آتی ہے تو اسی موت کو جو ہے میڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور اسے ذبح کر دیا جائے گا، پھر اس کے بعد ایک منادی ندا دے گا یا اہل الجنہ لا موت و یا اہل النار لا موت، اے جنتیوں موت نہیں ہے، یعنی اب موت کو خود ہی ذبح کر دیا گیا ہے اس لیے اب موت نہیں آنی ہے کسی کو، اور اہل نار موت نہیں ہے، یعنی اب جو جس طرح ہے اسی طرح سے رہے گا، اب کسی کو موت نہیں آئے گی۔ فَيَزْدَادُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرَحًا إِلَىٰ فَرَحِهِمْ، تو اہل جنت خوشی پر خوشی میں بڑھ جائیں گے اور اہل نار غم پر غم میں بڑھ جائیں گے، یعنی ان کے غم میں اضافہ ہو جائے گا اور ان کی خوشی میں اضافہ ہو جائے گا۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق